قرآن میں پیار، پیار میں زندگی، زندگی میں قرآن، قرآن میرا دوست، دوست میرا لا فانی، فانی ہے ان قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم ہو خیرہ بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروفی بھلائی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکری برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ تعالی پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا ضرور ہوتا وہ، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، المؤمنون کچھ مومن ہیں، واکثرہم اور اکثر ان کے، الفاسقون نافرمان ہیں، لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، الا سوائے، اذن معمولی تکلیف کے، وَإِنْ اور اگر، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم وہ پھر جائیں گے تم سے، الادبارا پیٹھیں، ثم پھر، لا نہیں، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، ضربت مسلط کی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اینما جہاں کہیں بھی، ثقفوا وہ پائے جائیں، الا مگر، بحبل ساتھ پناہ کے، من اللہ اللہ تعالی سے، وحبل اور پناہ کے، من الناس لوگوں سے، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ تعالی سے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، ذالکا یہ، بانہم اس وجہ سے کہ یقیناً وہ، کانو وہ تھے، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء پیغمبروں کو، بغیر حق کسی حق کے بغیر، ذالکا یہ، بما اس وجہ سے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے گزر جاتے تھے، لیسو نہیں ہے وہ سب، سواء برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قیام کرنے والی ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، آناء اللیل رات کے اوقات میں، وہم اور وہ سب، یسجدون وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم اور دن، الآخری آخرت کے، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الخیرات خیر کے کاموں میں، واولئک اور یہی لوگ، من الصالحین صالحین میں سے ہیں، وما اور جو، یفعلوا وہ کریں گے، من خیر بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین متقی لوگوں کو، انا یقیناً، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں،
तुगनिया काम आएंगे, अनहुम उनसे, अमवालुहुम माल उनके, वला और ना, औलादुहुम औलाद उनकी, मिनल्लाही अल्लाह ताला से, शैया कुछ भी, व उलाई का और यही लोग, अस्हाबुन्नार आग वाले हैं, हम वो सब, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। मसलू मिसाल, माँ उसकी जो, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, फी हाजिहिल हयाती इस जिंदगी में, अद्दुनिया दुनिया की, कमसली मिसाल की तरह है, रीहन हवा की, फीहा जिसमें, सिर्रुन शदीद सर्दी हो, असाबत वो पहुंची, हरसा खेती को, कौमिन लोगों की, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपनी जानों पर, फ़अहलकतहु तो उसने तबाह बर्बाद कर दिया उसे, वमा और नहीं, ज़लमहुम जुल्म किया उन पर, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, वलाकिन लेकिन, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म करते हैं। या अय्युहा ए लोगो, अल्लज़ीना जो, आमनु ईमान लाए हो, ला तत्तखिजू न तुम बनाओ, बितानतन दिली दोस्त, मिन दूनिकुम सिवाय अपने, ला नहीं, यअलूनकुम वो कमी करते तुमसे, खबाला किसी तरह बर्बाद करने में, वद्दू वो पसंद करते हैं, माँ उस चीज को जो, अनित तुम मुसीबत में डाले तुम्हें, कद यकीनन बदत जाहिर हो चुका, अलबगदाउ बुग़्ज़, मिन अफ़वाहिहिम उनके मुंहों से, वमा और जो, तुख्फी छुपाते हैं, सुदूरुहुम सीने उनके, अकबर ज्यादा बड़ा है, कद यकीनन बयन्ना खोल कर बयान कर दी है हमने, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयात, इन कुंतुम इन अगर, कुंतुम हो तुम, ताकिलून तुम समझते, हान तुम देखो तुम ही, उलाई वो लोग हो, तुहिब्बूनहुम तुम मोहब्बत रखते हो उनसे, वला और नहीं, युहिब्बूनकुम वो मोहब्बत रखते तुमसे, व तुमिनूना हालांकि तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी किताबों पर, कुल्ली ही सारी की सारी, व इज़ा और जब, लकूकुम वो मिलते हैं तुमसे, कालू वो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, व इज़ा और जब, खलऊ वो अकेले होते हैं, अज़ू चबाते हैं, अलैकुम तुम पर, अल अनामिला उंगलियां, मिनल गैज़ी गुस्से से, कुल कह दीजिए, मूतू तुम मर जाओ, बिगैज़िकुम अपने ही गुस्से से, इन्नल्लाह बिलाशुबह अल्लाह ताला, अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर दिलों की बातों को, इन अगर, तमसस्कुम पहुंचे तुम्हें, हसनतुन कोई भलाई, तसुहुम बुरी लगती है उन्हें, व इन और अगर, तुसिबकुम पहुंचे तुम्हें, सय्यतुन कोई मुसीबत, यफ्रहू वो खुश होते हैं, बिहा उस पर, व इन और अगर, तस्बिरू तुम सब्र करो, व तत्तकू और तुम डरो, ला यजुर्रुकुम नहीं नुकसान देगी तुम्हें, कैदुहुम खुफिया तदबीर उनकी, शैया कुछ भी, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, बिमा साथ उसके जो, यामलूना वो अमल करते हैं, मुहीतुन इहाता करने वाला है। अल्फाज की वजाहत है, युवल्लुकुम वो फेर जाएंगे तुमसे, वाव लाम या इसका रूट है, और अल अदबार दुबुरुन की जमा है, दुबर पीठ को कहते हैं, अज़िल्ला जाल लाम लाम से है, सुकिफू पाए जाएं, सा काफ फा इसका रूट है,
آیت نمبر 114 ہے یساریون، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ہماری زبان میں سرعت استعمال ہوتا ہے تیزی کے لیے. سین را عین اس کا روٹ ہے. عدو چباتے ہیں، عین زواد، زواد اس کا روٹ ہے. یہ آیت نمبر 119 ہے. یہ تھے الفاظ کی وضاحت. اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا چوتھا رکوع شروع کرتے ہیں. ہم ایک ایسے موڑ پر آن پہنچے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مورچوں پر متعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت ہی اہم موڑ ہے، بڑے اہم واقعات اور بڑے اہم اسباق. آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. وَإِذْ، اور جب، غدوتا، صبح سویرے نکلے، من اہل کا، اپنے گھر والوں سے، تبویو، آپ متعین کر رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، مورچوں پر، للقتال، جنگ کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. اس جب ہمت، ارادہ کر چکی تھیں، طائفتانی، دو جماعتیں، منکم، تم میں سے، ان، یہ کہ، تفشلا، وہ دونوں ہمت ہار جائیں، واللہ، حالانکہ اللہ تعالی، ولیہما، مددگار تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ، اور اللہ تعالی پر، فلیتوکل، پس لازم ہے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، نصرکم، مدد فرما چکا ہے تمہاری، اللہ، اللہ تعالی، ببدر، بدر میں، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، اذلۃ، نہایت کمزور تھے، فاتقوا، چنانچہ تم ڈر جاؤ، اللہ، اللہ تعالی سے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو. اس جب، تقولو، آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، الن، کیا نہیں، یکفیکم، کافی تمہیں، ان، یہ کہ، یمدکم، مدد کرے تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بثلاثتی، 7 کے، آلاف، ہزار کے، من الملائکتی، فرشتوں سے، منزلین، نازل کردہ، بلا، کیوں نہیں، ان، اگر، تصبرو، تم صبر کرو، وتتقو، اور تم اللہ تعالی سے ڈرو، ویأتوکم، اور وہ آ پہنچے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے سخت جوش میں، ھذا، اس، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بخمستی، 7 کے، آلاف، ہزار کے، من الملائکتی، فرشتوں سے، مسومین، نشان زدہ، وما، اور نہیں، جعلہ، بنایا اس کو، اللہ، اللہ تعالی نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولیتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، دل تمہارے، بھی، ساتھ اس کے، وما، اور نہیں ہے، النصر، مدد، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ تعالی کے پاس سے، العزیز، جو سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا ہے، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً، ایک حصے کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، او، یا، یکبتہم، وہ ذلیل کر دے ان کو، فینقلبوا،
پھر وہ واپس لوٹ جائیں خائبین نامراد ہو کر. لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامر اس معاملے سے شیئن کوئی اختیار. او یا یتوبا وہ توبہ قبول فرمائے علیہم ان کی. او یا یعذبہم وہ عذاب دے ان کو. فإنہم تو بلا شبہ وہی ظالمون ظالم ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے. وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. یغفر وہ بخش دیتا ہے لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی غفور بے حد بخشنے والا رحیم نہایت رحم والا ہے. الفاظ کی وضاحت ہے. تبویو آپ متعین کر رہے تھے. با واو حمزہ اس کا روٹ ہے. مقاعدہ مورچوں پر قاف عین دال سے ہے. ہمت ارادہ کر چکی تھی. ہا میم میم سے ہے. طائفتانی دو جماعتیں. طائفتن کی جمع ہے. تفشلا دونوں ہمت ہار جائیں. فا شین لام سے ہے. اذلتن نہایت کمزور تھے. زال لام لام سے ہے. یکفیکم کافی تمہیں کاف فا یا سے ہے. یمدکم مدد کرے تمہاری میم دال دال سے ہے. یکبتہم وہ ذلیل کر دے ان کو کاف با تا سے ہے. یہ تھی الفاظ کی وضاحت. رکو نمبر 5 دیکھیں گے. لفظی ترجمہ ہے. یا ایہا اے لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو. لا تأکلو نہ تم کھاؤ. الربا سود. اضافن کئی گنا. مضاعفتن جو دگنے کیے ہوئے ہوں. واتقو اور تم ڈر جاؤ. اللہ اللہ تعالی سے. لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ. واتقو اور تم ڈر جاؤ. النارا آگ سے. التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے. للکافرین کافروں کے لیے. وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو. اللہ اللہ تعالی کی. والرسول اور رسول کی. لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے. وساریعوا اور تم دوڑو. الی مغفرۃ طرف مغفرت کے. من ربکم اپنے رب کی طرف سے. وجنت اور جنت کی. ارضھا چوڑائی جس کی. السماوات آسمانوں. والارض اور زمین جتنی ہے. اعدت تیار کی گئی ہے. للمتقین اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے. الذین وہ لوگ جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. فی السراء خوشی میں. والضراء اور تکلیف میں. والکاظمین اور پینے والے. الغیظ غصے کو. والعافین اور درگزر کرنے والے. عن الناس لوگوں سے. واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے. المحسنین نیکی کرنے والوں کو. والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کر بیٹھیں. فاحشتن کوئی برائی. او یا ظلموا وہ ظلم کر بیٹھیں. انفسہم اپنی جانوں پر. ذکروا وہ یاد کرتے ہیں. اللہ اللہ تعالی کو.
फस्तगफरू, फिर वो बख्शिश मांगते हैं, लिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों के लिए, वमन, और कौन है जो यगफिरू, मुआफ कर सकता हो, अज़्ज़ुनूबा, गुनाहों को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के, वलम, और नहीं, युसिर्रू, वो इसरार करते, अला, ऊपर, मा, उसके जो, फालू, उन्होंने किया, वहम, और वो सब, यालमून, वो जानते हैं, उलाइका, यही लोग हैं, जज़ाउहुम, बदला उनका, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन, और जन्नतें हैं, तजरी, जारी हैं, मिन तहतिहा, जिनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उनमें, व नियमा, और कैसा अच्छा है, अजरू, बदला, अल आमिलीन, अमल करने वालों का, कद, यकीनन, खलत, गुजर चुके, मिन कब्लिकुम, पहले तुमसे, सुननुन, बहुत से तरीके, फसीरू, सो तुम चलो फिरो, फिल अर्दी, जमीन में, फंजुरू, चुनांचे तुम देखो, कैफा, कैसा, काना, हुआ, आकिबतु, अंजाम, अल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों का, हाजा, ये, बयानुन, बयान है, लिन्नासी, लोगों के लिए, वहुदन, और हिदायत, व मौइज़तुन, और नसीहत, लिलमुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, वला तहीनु, और ना तुम हिम्मत हारो, वला, और ना, तहज़नु, तुम गम करो, व अंतुम, और तुम ही, अल आलौना, गालिब रहोगे, इन, अगर, कुन, तुम हो तुम, मुमिनीन, मोमिन, इन, अगर, यमसस्कुम, लगी है तुम्हें, करहुन, चोट, फकद, तो यकीनन, मस्सा, लग चुकी, अलकौमा, उस कौम को, करहुन, चोट, मिसलुहु, इस जैसी, व तिलका, और ये, अल अय्यामु, दिन है, नुदाविलुहा, हम घुमाते रहते हैं इन्हें, बैना, दरमियान, अन्नासी, लोगों के, वली आलमा, और ताके जान ले, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, आमनु, ईमान लाए, व यत्तखिज़ा, और वो बना ले, मिनकुम, तुम में से, शुहदा, शहीद, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं वो मोहब्बत करता, अज़्ज़ालिमीन, जालिमों से, वलियुमहिसा, और ताके खालिस कर ले, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, आमनु, ईमान लाए, व यमहका, और वो मिटा दे, अल काफिरीन, काफिरों को, अम, या, हसिब, तुमने गुमान कर लिया, अन, ये के, तदखुलू, तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नता, जन्नत में, वलम्मा यालमे, हालांकि अभी तक नहीं जाना, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना, उन लोगों को, जाहदू, जिन्होंने जिहाद किया, मिनकुम, तुम में से, व यालमा, और वो जान ले, अस्साबिरीन, सब्र करने वालों को, वलक़द, और बिलाशुबा, यकीनन, कुंतुम, थे तुम, तमन्नौना, तुम तमन्ना करते थे, अलमौता, मौत की, मिन कबली, इससे पहले, अन, ये के, तलक़ौहु, तुम मिलो उससे, फ़क़द, तो यकीनन, रअयतुमूहु, तुमने देख लिया उसको, व अंतुम, इस हाल में कि तुम, तंजुरून, तुम आंखों से देख रहे थे। अल्फाज की वजाहत है, अज़ाफन, कई गुना, ज़्वाद, आइन, फा, इसका रूट है, मुज़ाफतन, जो दुगने किए हुए हों, इसका भी यही रूट है, उइद्दत, तैयार की गई है, आइन, दाल, दाल से है, तुरहमून, तुम पर रहम किया जाए, रा, हा, मीम से है, सारियू,
तुम दौड़ो सीन रा आइन से है, वल काजिमीन और पीने वाले काफ जोए मीम से है। और काजिम कहते हैं जो गम से भरा हुआ हो, और यहां गुस्से से भरा हुआ है। अलाफीना दरगुजर करने वाले, आइन फा वाउ से है। युसिर्रु वो इसरार करते, स्वाद रा से है। मस्सा और यमसस्कुम मीम सीन से है। नुदाविलुहा हम घुमाते रहते हैं उन्हें, दाल वा उल्लाम से है। लियुमाहिसा ताकि खालिस कर ले, मीम हा स्वाद से। यमहा का वो मिटा दे, मीम हा क़ाफ से। ये थी अल्फाज की वजाहत। ये थी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चौथे पारे का रुकू नंबर 3 है। ज़िंदगी में जब अल्लाह ताला किसी को फजीलत और ऑनर देते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ये रुकू हमें बताता है उम्मत मुस्लिमा क्यों बेहतरीन कहलाई, और ये कि ये मकाम हमेशा खुद ब खुद नहीं रहता। ईमान, किरदार, ताल्लुकात और सब्र से उसे संभालना पड़ता है। आयत नंबर 110 है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तन्हौन अनिल मुनकरी व तुअमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबी लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो ज़रूर उनके लिए बेहतर होता। उनमें से कुछ मोमिन हैं और उनके अक्सर नाफरमान हैं। मुसलमानों के खैर उम्मत यानी बेहतरीन उम्मत होने का सबब
ایمان باللہ، امر بالمعروف، نہی انل منکر یعنی برائی سے روکنے کو قرار دیا گیا۔ خیر امت ہونا ایک رسپانسبلٹی ہے۔ امت اگر ان خصوصیات کی حامل ہوگی تو بہترین امت ہوگی، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کی طرح ہوگا، جیسے سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں امت مسلمہ کو خیر امت کا مقام ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، اور انہیں ایک ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا تھا جو کسی نبی یا رسول کو نہیں ملا۔ ان کے اس دین پر پابند رہنے سے تھوڑا عمل بھی دوسرے مذہب والوں کے اعمال کثیر سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے خیر امت ہونا اعزاز نہیں، یہ ایک آن گوئنگ رسپانسبلٹی ہے۔ آیت نمبر 111 ہے لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ کفر ہمیشہ مغلوب رہے گا۔ کفر ایمان کو سیریسلی ہارم نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ تانا، وقتی تکلیف، سائیکولوجیکل پریشر دیا جاتا ہے، اور اگر کافر مقابلہ کریں تو انجام شکست ہی ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نہ اخلاقی بنیاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ قرآن حکیم علی اعلان یہ کہتا ہے کہ کفر ہمیشہ مغلوب رہے گا اور ایمان کی ہمیشہ فتح ہوگی۔ اس لیے حق و باطل کی آمیزش میں حق کا پلہ قطعی بھاری رہتا ہے اور باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر یہ اس وقت ہے جب مقابلہ صحیح مومن اور کافر کے درمیان ہو۔ یہ تفسیر سراج البیان کی روایت ہے۔ آیت نمبر 112 ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جب خیر امت کے مقام سے گرا دیا تب ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ مسلمان ان کو امن دیں یا صلح کا معاہدہ کر کے پناہ دیں تو ایسی صورت میں ان کو موقع مل جائے گا، ورنہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واجب ہو گئی۔ اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے، وہ باؤنڈریز کے اندر نہیں رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود پر چارج شیٹ لگائی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی
اور وہ حدود کراس کرتے تھے۔ امام رازی نے لکھا ہے جو شخص ترک آداب کرے گا اس سے ترک سنن کا ارتکاب ہوگا، اور ترک سنن کا نتیجہ ترک فرائض کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ترک فرائض سے شریعت کی توہین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اہانت شریعت سے انسان کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ آیت نمبر 113 ہے، لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ سب یہودی برابر نہیں ہیں۔ یہ آیت اسلام قبول کرنے والے اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک جماعت قیام کرنے والی، اس سے مراد ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور نبی کریم کی سنت کی پیروی پر قائم رہنے والا ہے۔ وہ رات کی گھڑیوں میں عشاء اور قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے 198 نمبر پر۔ آیت نمبر 114 ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یہودیوں میں اچھے لوگ عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، سالبہ بن سعید اور اسید بن سعید وغیرہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر یہ کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ انسانیت میں سب سے زیادہ محترم لوگوں کا کام ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کریں۔ ان کی زندگی کن کاموں میں گزرتی ہے؟ وہ بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ صبح سویرے گاڑیاں دوڑنا شروع کرتی ہیں، گھروں کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، کچھ لوگ کام پر روانہ ہوتے ہیں، پھر شام کو کچھ واپس آتے ہیں، اور کچھ کے لیے ایک نئی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ یہ ساری بھاگ دوڑ دنیا کے رزق کے لیے جاری رہتی ہے، حالانکہ یہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ کتنی اہم بات ہے جو کوثر نیازی نے کہی کہ تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے، فقط سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آگہی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ رزق ہی وہ واحد چیز نہیں ہے جس کے لیے انسان 99 کے چکر میں پڑا رہے۔ ٹھیک ہے، رزق کمانا مرد کے فرائض میں سے ہے، اس نے اپنی روزی کمانی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے کام ہیں۔ بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ آپ آج ارادہ کر لیں کتنا وقت لگانا ہے، کیا مال لگانا ہے، کیا صلاحیت لگانی ہے۔ آپ ارادہ کریں گے، راستے تو اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں۔ کیا بنے گا راستہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی راستوں سے آپ کو جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 115 ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب انسان بھلائی کے کام کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کام قبول نہیں ہوگا۔ شیطان کہتا ہے کہ ایسے بے مقصد کام کرنے کا کیا فائدہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سازی کی ہے، وہ قدردان ہے،
اس کے لیے نیکی کرو گے تو وہ اس کا پورا پورا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے، یعنی نیت، کوشش اور اخلاص سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 116 ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مال اور اولاد کافروں کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کفر کرنے والوں کا مال، اولاد، سٹیٹس اللہ کے سامنے کسی کام کا نہیں۔ جن چیزوں پر دنیا میں فخر تھا وہ آخرت میں زیرو ویلیو رکھیں گے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور دیگر کئی محدثین نے سیدنا ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اور کچھ دوسرے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تو علماء یہود کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برے لوگ ایمان لائے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے، اور ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے اپنا دین بدل کر خسارہ اٹھایا ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ اہل کتاب جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ان اہل کتاب کی مانند نہیں ہے جو اپنے کفر پر قائم رہے۔ یہ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں کفر کرنے والوں سے مراد اہل کتاب اور مشرکین مکہ ہیں جو نبی کریم اور ان کی اتباع کرنے والوں کو فقیری کی یاد دلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد حق پر ہے تو اس کا رب اسے اتنی شدت کی فقیری کی حالت میں نہ رکھتا، اور وہ اپنے کثرت اموال و اولاد پر فخر کرتے تھے، جیسا کہ فرمایا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 35 ہے اور روایت ہے تفسیر مراغی کی والیوم 2 پیج 33۔ آیت نمبر 117 ہے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کافر کے خرچ کی مثال یوں بیان کی ہے جیسے ایک ایسی ہوا ہو جس میں شدید سردی ہو، جہاں وہ ہوا پہنچتی ہے وہاں کی کھیتی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہوا تو وہی ہے مگر اس کی شدید سردی فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں کافر اچھے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، بالکل ایک ایسی کھیتی کی مانند جو ہری بھری ہو، فصل پک کر تیار ہو، مگر اچانک ایک برفانی ہوا چلتی ہے اور کھیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے والوں کا اچھے مقاصد کے لیے کیا گیا خرچ بھی برباد ہونے والا ہے۔ اس آیت میں کافر کے صدقہ و خیرات اور رفاہی کاموں کے آخرت میں بے وقت اور ضائع ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انسان کا خرچ اور اس کا خرچ کیا ہوا مال تبھی اس کے کام آ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق خرچ کرے، یعنی ہر طرح کی بھلائی کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں بھی اور احیاء دین کے کاموں میں بھی خرچ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں، یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں گی اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ صحیح مسلم کی 7099 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 118 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بنائیں۔ بطانت دلی دوست اور رازدار کو کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، تمہاری مشکل کو پسند کرتے ہیں، ان کی زبان سے نفرت نکل بھی آتی ہے، اور جو دل میں چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب سے ایک بار کہا گیا کہ ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا اور بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر مومن کو بتانا بنا لوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ابن کثیر کی روایت ہے، آیت نمبر 119 ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو تم لوگ ان سے محبت کرتے، وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ان کے لیے اسلام چاہتے اور وہ بہترین چیز ہے، اور وہ سب تمہارے لیے کفر چاہتے ہیں اور وہ ہلاکت ہے۔ یہ تفسیر وسیط کی روایت ہے۔ ابن جریج نے کہا، مومن منافق کے لیے بہتر ہے بنسبت منافق کے جو مومن کے لیے بہتر نہیں۔ قتادہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں غصہ اور کراہت پاتے ہیں اس کی وجہ سے تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دینے والا ہے جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو اذیتیں پہنچائیں،
جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام بنانے والا ہے۔ ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ان کی تمناؤں کے برعکس مسلمانوں کو دنیا میں ترقی ملے گی، مسلمان آخرت میں نعمت والی جنتوں کو پائیں گے، وہ خود دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جھکاؤ غیر مسلموں کی طرف ہے، حالانکہ ان کی دشمنی ظاہر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہر دور کے لیے کتنی سچی ہے، وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے، خود روکتا ہے کہ دیکھو تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل ان کے لیے نرم ہے، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم تو ان کے لیے اسلام چاہتے ہو جو بہترین چیز ہے، جبکہ وہ تمہارے لیے کفر چاہتے ہیں جو ہلاکت ہے۔ آج کا مسلمان تو کافروں کے لیے اسلام نہیں چاہتا، اولادوں کے لیے بھی نہیں چاہتا، بلکہ اولادوں کو بھی انہی کے رنگ میں رنگ لینا چاہتا ہے۔ ہمیں بحیثیت امت اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہوگا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ ہماری نسلوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ انہیں اسلام سے زیادہ کفر اور کافرانہ کام محبوب ہیں؟ مجھے آج بھی لارڈ میکالے کی بات یاد آتی ہے۔ اس نے کہا تھا ہم ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے تو ہندوستانی رہیں، لیکن ان کے دل، ان کے ذہن ہمارے مطابق کام کریں۔ اس امت کا ذہن اغوا ہو چکا، جس کی وجہ سے آج امت کی یہ صورتحال ہے۔ الہی اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اس دین کی سچی سمجھ نصیب فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 120 ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، مقاتل کہتے ہیں اگر تمہیں برائی پہنچے جیسے قتل، شکست اور مصائب، یہ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ جب تمہیں فائدہ پہنچتا ہے وہ دل سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اگر تمہیں نقصان ہو تو اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حقائق کو کھول کر بیان کر دیا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن یہ واضح کر دیا گیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، اگرچہ ان میں کچھ ایماندار بھی ہیں۔ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے مقابلہ کریں گے تو شکست کھا کر پیٹھ پھیر جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، محتاجی، مغلوبیت اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی۔ اگر تم ہر حال میں خود کو حق کا پابند رکھو، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ سمجھو کہ فیصلہ کن طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں دیں گی۔ یعنی وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں، اگر تم صبر اور تقوی کے پابند رہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً وہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کوئی موو، کوئی پلان، کوئی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے باہر نہیں۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں امت مسلمہ کے مشن کا ایکٹیو حصہ ہوں یا پیسیو مسلم؟ کیا میں اپنے انر سرکل میں سوچ سمجھ کر لوگوں کو جگہ دیتی ہوں؟ کیا میں سکسیس پر شکر اور ٹرائلز میں صبر کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے بہترین امت ہونا فخر کی بات نہیں، رسپانسبلٹی ہے۔ قومیں نہ دولت سے بچتی ہیں، نہ سٹیٹس سے، نہ ہتھیاروں سے۔ قومیں بچتی ہیں ایمان سے، کردار سے، صبر سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے۔ اگر ہم واقعی بیسٹ امہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں خیر کے ایمبیسڈر، برائی کو چیلنج کرنے والے بننا ہوگا، اور ہر حال میں
اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھنا ہوگا، تبھی عزت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اجتماعی کام ہے، ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ دین کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور اقامت دین کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو میرے بس میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 4 کا رکو نمبر 4 ہے: زندگی میں جب حق کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو امتحان بھی آتے ہیں، کبھی وسائل کم پڑ جاتے ہیں، کبھی دشمن سامنے آتا ہے، کبھی دل ڈگمگاتے ہیں، کبھی حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے، دل کہتا ہے بس اب نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں ایمان کا ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 121 ہے: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کی صبح کا منظر ہے۔ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم نے غزوہ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا آفیسر عبداللہ ابن جبیر کو بنایا تھا۔ آپ نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلا نہ بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلا نہ بھیجوں۔ بخاری کی 3039 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی سرگرمی کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے تو انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا، جس میں مشرکوں کی تعداد 3000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ نے شکست کھائی۔ ان کے جوش انتقام نے انہیں چین نہیں لینے دیا، اس لیے انہوں نے ایک اور جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا جو احد کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ کے لیے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی رقم جمع کی گئی۔ 2 شعلہ بیان شعراء کی خدمات حاصل کی گئیں جو بدوی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ جنگ میں کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ جب مسلمان مقابلے کے لیے نکلے تو راستے میں عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ اس واقعے سے کچھ انصاری مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی، مگر رسول اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ ہم اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر نکلیں۔ لڑائی کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ان کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن ان پر غالب آ گیا۔ اسی دوران یہ افواہ اڑی کہ نبی کریم شہید ہو گئے، جس نے صحابہ کرام کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نبی کریم زندہ ہیں۔ یہ دشمن کے لیے موقع تھا کہ مسلمانوں کو پوری طرح کچل ڈالے، مگر اس کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ دشمن فوج نے مدینہ کا رخ کرنے کی بجائے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی، اور جو مغلوب ہوئے یعنی مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے دشمن فوج کا تعاقب کیا۔ اگلی آیات غزوہ احد کے واقعات ہی کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 122 ہے: اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ دو جماعتیں جو ہمت ہار گئیں یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہمیں اس بات پر اپنی عزت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کا مددگار تھا، اگرچہ ہماری غلطی تھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور اپنی طرف سے ہماری مدد کی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے، مگر ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا مددگار ہے۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 4558 نمبر پر۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ ایمان کا مطلب نیور فیئر نہیں، ایمان کا مطلب فیئر کے باوجود ٹرسٹ ہے۔ تو لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے ہمت ہار جانے کے بعد ان کی کمزوری کو دور کرنے اور ان کی ہمت بندھانے سے اپنے اوپر توکل کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ دہشت زدہ گھبرائے ہوئے دلوں کی کمزوری دور کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ بھروسے کے لائق ہے اور اس پر توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ بندے کو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا توکل ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ دوسروں کی بنسبت مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالخصوص سختی اور جہاد کے موقع پر انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس سے مدد اور فتح طلب کرنا اور اپنی طاقت پر بالکل بھروسہ نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور حفاظت پر بھروسہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی مصیبتیں اور مشکلات دور فرماتا ہے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 415 ہے۔ آیت نمبر 123 ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی۔ سوچئے 65 کلومیٹر کا فاصلہ 313 لوگوں نے صرف 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں پر کس طرح طے کیا ہوگا۔ اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھا، جنگ میں حصہ لیا۔ سیدہ برا نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 پر اور کئی آدمی۔ صحیح بخاری کی 3958 نمبر روایت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہیں فتح نصیب کی، حالانکہ ان کی تعداد کم تھی۔ جان لیجئے کہ فتح و نصرت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ساز و سامان یا تعداد کی کثرت پر منحصر نہیں۔ آیت نمبر 124 ہے، اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔
جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 7000 ہیں اور ہم 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا تھا، تو نبی کریم نے ٹوٹتے حوصلوں کو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ آیت نمبر 125 ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، 3 شرائط ہیں: صبر، تقوی اور دشمن کا فوری جوش و جذبے کے ساتھ حملہ آور ہونا۔ یقیناً مدد اور فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 126 ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ مدد تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس نے کہا، فرشتوں نے یوم بدر کے سوا نہ دشمن پر ضرب لگائی نہ جنگ کی، وہ مدد اور تعداد میں اضافے کے لیے آئے تھے۔ تفسیر جامع البیان کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 88۔ آیت نمبر 127 ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک حصہ کاٹنا چاہتے ہیں یا ان کی ذلت چاہتے ہیں۔ کافروں کی جماعت کا کاٹ دیا جانا یعنی ان کا قتل ہو جانا، قید میں چلے جانا، ان کے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانا یا مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہونا۔ ان تمام صورتوں میں مومنوں کو قوت حاصل ہوتی ہے اور کافر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا مقابلہ کرنے اور اسلام سے جنگ کرنے کی قوت انہیں یا تو افراد سے حاصل ہوتی ہے، یا ہتھیاروں سے، یا مال و دولت سے، یا زمین سے، ان میں سے کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا یا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کی قوت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 128 ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ رسول اللہ سے خطاب ہے کہ ہدایت کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم کے دانت شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت کی کہ ہدایت دینے کا فیصلہ آپ کا نہیں، ہدایت کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود نبی کریم کو متنبہ کرنا ہے کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ آپ کی ذات بھی کچھ مؤثر ہے
اور آپ کے عقیدہ توحید میں کچھ فرق آ جائے، آپ تو ایک انسان ہیں، آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے، ان کی بخشش یا عذاب کا معاملہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ آیت نبی کریم کو بھی یاد دلاتی ہے اور امت کو بھی، کوئی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، ڈیوائن کنٹرول میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 129 ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، ملکیت بھی اس کی، تخلیق بھی اسی کی، بندے بھی اسی کے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے اور جیسے چاہے فیصلے کرے، ایسر التفاسیر کی روایت ہے۔ اس سے مراد ہے کہ فرشتے، انسان، حیوانات، جن، جمادات، افلاک وغیرہ اور زمین میں جو کچھ ہے، تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی تدبیر کے تابع ہے۔ وہ ان میں اس طرح تصرف کرتا ہے جس طرح بادشاہ اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے۔ اس حکومت میں ان کا ایک ذرہ بھی حصہ نہیں۔ جب صورتحال یہ ہے تو وہ سب اس کی مغفرت اور اس کے عذاب کے درمیان ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کی مغفرت اس طرح فرماتا ہے کہ ہدایت دے کر اسلام میں داخل کرتا ہے، اس طرح اس کا شرک معاف کر دیتا ہے، اور اس پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اسے گناہ ترک کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس طرح اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، جب مشکل آتی ہے کیا میں فوراً ہمت ہارنے لگتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی پچھلی ہیلپ کو یاد رکھتی ہوں؟ میرا ٹرسٹ ریسورسز پر ہے یا رب پر؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے مشکل میدان میں اصل طاقت ویپنز نہیں ہوتے، اصل طاقت ایمان ہوتا ہے۔ جب دل ڈگمگائیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جب خوف آئے تو پچھلی مدد یاد کرو، جب لگے سب ختم ہو گیا تو جان لو رب کی مدد آتی ہے، وہ بھی وہاں سے جہاں آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور پورا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ظاہری اسباب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
my soul as I enjoy my computer, more about my home, enjoy the feeling of hug from my daughter. There is so much to be grateful for each moment to each day. For each moment of each day. बात यह है कि कहने वाले ने ये कहा कि जो आपको मिला है ना, उसको एंजॉय करो, उस पर खुश हो जाओ, उसको सोचो, उसमें जियो. जब इंसान उसमें जीता है ना, तो जाहिर है उसकी फितरत तो उसका साथ नहीं देती, फिर उसे टेंशन हो जाती है, फिर वो स्ट्रेस में मुब्तला होता है. सारे साइकोलॉजिस्ट इसी को प्रमोट कर रहे हैं कि आप सोचो आपको क्या मिला. जो ब्लेसिंग्स है ना, उनके बारे में आप सोचोगे, आपको खुशी मिलेगी कि आपको ये भी मिल गया, आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. तो सारी दौड़ किस चीज की है? जो नहीं मिला उसको भूल नहीं पाते, जो मिल गया है उस पर खुश नहीं हो पाते. और अगर खुश होते तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, खास तौर पर जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी, जो एक बेनाम खुशी लेना और देना चाहते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं. और जिस सोसाइटी में जितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं माजरत के साथ, उस सोसाइटी में उतना ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंसान को उसकी फितरत से हटाना चाहते हैं. और आज की माँ को देखिए, वो अपने बच्चे को भी यही सिखाती है, देखो तुम्हारे पास क्या चीज है. गिवर को, देने वाले को, मोनेम को वो भी याद नहीं करवाती, तो बच्चा भी फिर किसी चीज से राजी नहीं हो पाता. उसको भी जो कुछ मिल जाए वो उस पर खुश नहीं हो पाता. तो इंसान के अंदर इसमें कोई शक नहीं, जितना भूख और प्यास का जज्बा ताकतवर है, मौजूद है, उसी तरह ये जज्बा भी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है कि वो अपने मोहसिन का एतराफ करे. जब कभी आप अपने मोहसिन का एतराफ करते हैं, देखें, फर्ज करें कि आपको कोई तोहफा देता, जब आपको कोई चीज देता है और ऐसा फर्द देता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, और कोई ऐसी चीज देता है जो आपकी नीड भी है, जो आपको, यानी अचानक आपको एक ऐसी खुशी मिलती है तो आपकी आंखों में नमी सी तैर जाती है और आप आगे बढ़ के हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं. आपने मेरे बारे में सोचा, उस वक्त दिल की कैफियत बदलती है ना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन्ना सल्लम यशकुरिल्लाह. जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता. तो इंसान जब शुक्र गुजारी को भूल गया ना, तो इंसान स्ट्रेस में आ गया, इंसान टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में मुब्तला हो गया. एक अल्लाह को भूल जाने वाला कहां आके खड़ा हो गया? जात का गर्दाब है, जात की दलदल है. डूबेंगे, दलदल में धंसेंगे तो स्ट्रेस तो होगा, टेंशन तो होगी, डिप्रेशन में तो जाएंगे. तो इंसान इस बात का तहम्मुल नहीं कर सकता कि उसे कोई बड़ी चीज मिले और वो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा ना करे. उसकी फितरत चीख चीख कर उससे मुतालबा करती. तो इंसान के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, बस तस्लीम करने की कमी है. वजूद के अंदर है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, वजूद से बाहर है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है. और अतिये के तौर पर इंसान की फितरत ये चाहती है कि वो मोती का शुक्र अदा करे, गिवर का, देने वाले का शुक्रिया अदा करे. कितनी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हवा, पानी, रोशनी, और उस पर किसी तरह से भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते. तो असल में हमने अपनी जात पर जुल्म किया है. और फिर आप देखें कि इसके मुकाबले में जो चीजें इंसान ने दरियाफ्त की हैं, इंसान ने इन्हीं दुनिया की चीजों को लेकर कंज्यूमर गुड्स में जब तब्दील किया है, तो उन चीजों पर हम
تھینکفل ہوتے ہیں ان کے ایجاد کرنے والوں کے کہ یہ بڑی اچھی چیز دریافت ہوئی ہے، اس چیز کی وجہ سے بڑی سہولت پیدا ہو گئی. تو اس کائنات میں جو کچھ دیا وہ اللہ نے دیا. اعتراف کر لینے والا بھیانک غلطی سے بچ جائے گا. اعتراف کرنے والا اپنی فطرت کو ایڈریس کر لے گا، فطری مطالبے کا جواب دے لے گا. اور جو اعتراف نہیں کرتا وہ اپنی نیچر کو ان ایڈریس چھوڑ دے گا. یہ بھیانک غلطی ہے. تضاد ہے نا، نیچر کچھ اور چاہتی ہے، کر کچھ اور رہے. سٹریس کس چیز کا ہے؟ انسان کی روح کا تقاضا کچھ اور ہے. انسان کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا، وہ کر کچھ اور رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ آپ کا اطمینان دراصل اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ کو یاد کرنے والے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دور نہیں ہے، ان کے قریب ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، اسی وقت دعا کر لیں. کوئی دعا موقع ہے، پوائنٹ آف ریٹرن ہے. اللہ کی طرف لوٹ چلیں، اللہ سے دعا کر لیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہ مجھے اپنی محبت دے دے اور ہر اس ہستی کی محبت دے دے جو آپ کی محبت کے قریب کر دے، اور ہر اس عمل کی محبت دے دے جو آپ کی محبت کے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ایسا تعلق نصیب کر دے جو ہمیں ہر دوسرے بڑائی سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شرک خفی اور شرک جلی، ہر شرک سے ہمیں بچا لے. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک ایمان نصیب کرے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہو نا تو رسول اللہ کی سنت کو ضرور دیکھیں. آپ کو کتنے تانے ملتے تھے، کتنی مشکلات آپ نے برداشت کی، پھر آپ کیا کرتے تھے؟ اصل میں صبر کی حقیقت نہیں سمجھ آتی نا. صبر کا اپنا خود ساختہ طریقہ ہے کہ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ صبر ہے. لیکن خاموشی میں دل کی باتیں جاری ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. تو جب دل کی باتیں جاری ہیں تو صبر نہیں ہے. ہاں، تو آپ کہتے ہو کہ کیسے کریں. آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے آپ اللہ کے حوالے کر کے اس کو سوچنا چھوڑ دیں. کوئی تانے دے رہا ہے تو آپ اس وقت میں بھی اللہ سے دعا کریں اور اس کی ذات میں جا کے اس تانے کی حقیقت کی کھوج نہ لگائیں. اس نے مجھے کیوں تانا دیا جبکہ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، اور اس نے میرے پیچھے میری چغلی کیوں کی جبکہ میں نے تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچا، میں نے کوئی برائی نہیں کی. تو آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں آپ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اس دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے. یہ تانے بے سبب نہیں ہے، اس کی وجہ سے مجھے کوئی نفع ملے گا جو مجھے پتا نہیں ہے.
تو یا اللہ جو خیر تو میرے لیے چاہتا ہے میرے لیے ممکن بنا دے، اور جو شر مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے یا اللہ تو اسے میرے لیے ممکن بنا دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور آپ اس بات پر بلیو رکھیں کہ دنیا میں انسان کے ساتھ جو صورتحال پیش آتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ آپ جب کسی بات پہ اثر قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ اس معاملے میں اللہ کی تقدیر پر آپ راضی نہیں رہے۔ تو اس معاملے میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں۔ جب آپ اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں گے تو آپ کے دل میں کیا بات آئے گی کہ اللہ نے تو میرا رب تو رحمان ہے، اس نے میرے لیے ضرور ان کی بات میں کو خیر رکھی۔ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اپنی جانے والی چیزوں پر افسوس کرنا چھوڑ دو۔ سب سے زیادہ انسان کو جانتا ہے کس چیز پہ افسوس ہوتا ہے؟ عزت کے چلے جانے پہ، کہ اس نے مجھے تانا دیا میری عزت گئی۔ کہیں بھی نہیں گئی، کہیں نہیں جاتی، صرف انسان کا خیال ہے، کیونکہ شیطان اس کو اندر سے کہتا ہے عزت جا رہی ہے پکڑ لو، عزت جا رہی ہے پکڑ لو۔ ریاکشن تو اس طرح ہی لگتا ہے نا۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان یا تو غم زدہ ہو کر بیٹھ جائے اندر ہی اندر، جس کو وہ صبر کا نام دیتا ہے، واللہ وہ صبر نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھ کے اس معاملے میں اس سے انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ غصہ کر لے، جب غصہ ہوتا ہے سب کو پتہ لگتا ہے بھی اس نے بات کی، اس کو غصہ آ گیا۔ اللہ کہاں ہے اس پورے طرز عمل میں؟ دیکھیں اللہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اللہ پر اعتماد کہاں ہے؟ اللہ پر توکل کہاں ہے؟ اللہ سے کہاں مدد مانگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی بھی سچویشن میں ہے، آپ کو جو چیز ہیلپ کرے گی وہ یہ کہ اللہ کی جانب سے، تو آپ کو شیطان اگلی بات پہ لگائے گا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کی رحمت اس وقت کام آئے گی، اللہ تو میرے ساتھ کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ سچویشنز میں ڈال کر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کرنا چاہتے ہیں جو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو جب وہ بھلائی میرے سامنے نہیں ہے، میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو یا اللہ تو مجھے اس معاملے میں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور چلانے والا ہے، یا اللہ تو اس بات کو میرے دل سے نکال دے۔ ریئلی واللہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر کر کے دیکھیں، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، آپ کے دل سے غم مٹ جائے گا۔ آپ کو یہ ذہن میں بھی نہیں رہے گا کہ اچھا میں نے صبر کرنا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت۔ اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کر رہا ہوں، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید ہے نا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ جان لیں اس دنیا میں آپ کا اصل رشتہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنے رشتے تلاش کرتے ہیں، رشتے ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، بھی اللہ نے بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر انہیں اس حالت میں لے کے آ رہا ہے، یا یعنی جو بھی صورتحال پیش آ رہی ہے، بعض اوقات ابلیس کے بہکاوے میں لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات جو بھی معاملہ ہے، آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنی فالتو زندگی نہیں دی کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ غور کرتے رہیں، لوگوں کے تانوں پہ، ان کی چغلیوں پہ، ان کی باقی جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ آپ کو زندگی اس لیے نہیں ملی، آپ کو زندگی اللہ نے اپنے لیے دی ہے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی اللہ کے لیے ملی ہے، اس عمر کو اللہ کے لیے لگانا ہے تو اپنا آپ بچا لیں اور اللہ سے مدد مانگ لیں۔ نہیں غور کرنا کوئی کیا کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس غریب کی تکلیف کو تو فیل کریں، پر اس کے اندر کتنی آگ لگی ہوگی، وہ کس مصیبت میں ہے۔ آپ آگے بڑھ کے جب آپ کول رہیں گے تو آپ کو خیال آئے گا میں اس کو بچا لوں، پھر آپ دیکھو گے میں کس پوزیشن میں ہوں۔ کوئی اچھی خیر کی بات کر سکتے ہیں کر لیں، ورنہ چلے جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں آپ سکون میں ہیں، نہ آپ نے سوچا نہ پریشان ہوئے، یہ صبر ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ریاکشن سے بچایا، سیلف کنٹرول ہے، وہ صبر نہیں ہے۔
پستی ہے، ذلت ہے کہ آپ انتقام نہیں لے سکتے، آپ کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے اور آپ چپ کر گئے. اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. تو آپ اپنے آپ کو رائٹ گراؤنڈ پہ لے کے آئیں. رائٹ گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے، میں نے سوچنا ہی نہیں، اس کے علاوہ نہیں سوچنا. وعدہ کریں آپ کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، حل اللہ تعالیٰ حل کرے گا انشاءاللہ. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے. تو آپ نے انسانوں کی باتوں پہ غم کھانا چھوڑ دینا. انسانوں کا غم کریں، انسانوں کا غم کھائیں، کیونکہ پریشانی اس کے لیے، وہ آگ کا سودا کر رہا ہے. بھئی آپ کا کیا گیا، اس نے 4 باتیں کر بھی لی، ان کا سوچیں ان کو کیسے راہ راست پہ لائیں گے. آپ تو خود پریشان ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کی بات یاد ہی نہیں رہتی. آپ اللہ کے لیے کب جیتے ہو؟ آپ تو اپنے لیے جیتے ہو کیونکہ آپ کو کسی نے بات کہی ہے، آپ نے فوراً اپنا جھنڈا نکالا، کھڑا کر لیا. اب وہ آپ اوپر نہیں کر سکتے تو آپ نے نیچے کر لیا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ میں ہوں. سیلف کلچر ہے، خود پسندی ہے، خود پرستی ہے، اس کی صورتیں ہیں نا مختلف. اللہ کے لیے جیے، اللہ کی بڑائی کے لیے. آپ کے خود ساختہ طریقے سے آپ نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. جو اللہ نے بتایا نا اور اللہ کے رسول نے بتایا اس طریقے سے ٹھیک ہونا ہے. آپ نے جو سوچنا ہے بس اس طریقے سے سوچنا ہے. اللہم رحمتک ارجو، شعوری طور پر پڑھیں پھر ٹھیک ہو جائیں گی. جی مثال دیں، ایسے نہیں پتا چل رہا نا، مطلب اس میں گول گول باتیں ہیں. ہاں. اب مثال دیں، میں گھر میں فلاں کام کرتی ہوں، آج میں نے اتنا کام کرنا، یوں والی سادہ سادہ سی مثال دیں، فلسفہ نہیں. ہاں اچھا، یہ بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے لائف کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میری نیند جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ فکر والی بات اچھی ہے، بری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کو ایک تقریباً جو نارمل سلیپ ہے 6 آورس کی ہونی چاہیے. ہم کراچی یونیورسٹی گئے، وہاں آئی بی اے کے جو سی ڈی کے ڈائریکٹر تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک مومن کے لیے تو 4.5 گھنٹے کی نیند کافی ہے. وہ 6 گھنٹے کی بات کیوں سوچتا ہے، اسے 4.5 گھنٹے سونا چاہیے. اچھا، میں ذاتی طور پر یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ 6 گھنٹے والا جو چکر ہے نا 6 آورس کا، یا کسی کے ذہن میں 8 آورس فکس ہیں، اکثر لوگ 8 آورس کو ٹارگٹ بنائے ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس نے 8 آورس بنایا وہ بھی جی رہا ہے، جس نے 6 آورس بنایا وہ بھی جی رہا ہے، جو 4.5 گھنٹے بنا چکا ہے وہ بھی جی رہا ہے. وقت کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ جو معاملہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے مجھے اس پہ راضی کر دے. اور بہرحال اپنی صحت کے معاملات کو اگنور نہ کریں، اس کو ضرور دیکھیں. تقریباً یعنی کہ ایک عام روٹین کے مطابق آپ کتنی نیند لیتی ہیں؟ 6 آورس لیتی ہیں. 6 آورس سے زیادہ تو نہیں سونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں جیتے انسان کو قبر میں زندگی تھوڑی گزارنی چاہیے. اپنا بستر ہی قبر بنا لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا سوتے ہیں. تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ اتنی جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اتنے گھنٹے جو ہے وہ نیند لے کے انسان نارمل رہ سکتا ہے، تو وہ 6 آورز ہیں. تو 6 آورز کو جو ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ کم میں اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو. اور اگر کسی کی بہت ول پاور اسٹرانگ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ 4.5 گھنٹے میں میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ بھی کر لے. لیکن یہ ہے کہ 6 آورس کی بات جو ہے وہ پروون ہے نا کہ اتنی اس میں صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.
لیکن بیماری میں آپ کو بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے، آپ کی بس میں ہی نہیں رہتا، آپ اٹھ رہے ہو پھر سو رہے ہو، آپ اٹھ رہے ہو پھر سو رہے ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ مجھے کتنا ٹائم کس چیز کو لگانا ہے اور اپنے آرز کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی مینجمنٹ جو ہے نا اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ نفس کے محاسبے کے لیے، اور ایک حصہ دوسری ضروریات کے لیے. تو جب آپ اچھی ٹائم مینجمنٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ یعنی پرائرٹائز کرنا مزید جاری رکھیں گی سوچ سمجھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی جی آپ اس کو گلٹ نہ کہیں، اسے گٹر کہہ لیں، پھر نہیں جائیں گی. کیونکہ گلٹ میں جانا تو آپ کا خواب ہے کہ میں نے گلٹ میں جانا ہے، لیکن گٹر میں جانا آپ کا خواب نہیں ہوگا. گلٹ گٹر ہے. آج کے بعد آپ نے جب بھی گلٹ میں جائیں گی نا، جانے لگیں گی آپ کہیں اچھا میں گٹر میں جا رہی ہوں، بچائیں گی اپنے آپ کو. میں نے دیکھا لوگ آرام سے کہتے ہیں ہم گلٹ میں جا رہے ہیں. بھئی کیوں جا رہے ہو؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ گلٹ میں جائیں؟ ہم گلٹ میں ہیں. بھئی کیوں ہو؟ یعنی کوئی گٹر سے ہمیں بلائے پکارے تو آپ کا دل کرے گا اس کو گٹر سے نکالیں؟ آپ کہو گے اچھا بھئی بہت ہی زیادہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے تو آپ کہیں کوشش کریں گے، ورنہ کسی کو بلائیں گے. تو گلٹ میں جانا کوئی نیکی نہیں ہے، بدی ہے. اس بدی سے بچ جائیں. تو آپ نے گلٹ میں نہیں جانا، آپ نے استغفار کرنی ہے اور آگے نکل جانا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گی. توبہ کریں نا، توبہ کر کے آگے نکل جائیں. التائبون پہلی صفت ہے تائبون، تو تائبون میں سے ہو جائیں. جی جی بیٹا. آپ آگے آ جاؤ بیٹا. مجھے جی اب بتائیے. جیسے ہم لوگ ڈیسیژن کی بات کی نا، تو اس میں جب ہم سیلف ڈیسیژن لیتے ہیں نا کہ یہ شو کرنا میرا حق ہے، اگر سے سامنے والے نے غلطی کیا، اور پھر یہ لوجک بھی بالکل ملتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایکشن آ دیا تو سامنے والے کو غلطی کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ غلطی دہرائے. تو ایسی سچویشن میں کیسا بہیویئر اپنائیں کہ ریئیکشن. یہ سوال آپ نے میرے سے کتنی بار کرنا؟ کیونکہ اسی کلاس میں یہ سوال آپ کئی بار کر چکے. تو اگر آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو میں نے پھر جواب نہیں دینا، کیونکہ آخر کوئی حد ہوتی ہے نا، کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ ایک بار سمجھو، دوسری بار، تیسری بار. آپ نے اگر طے کر لیا کہ آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ نے طے کیا ہوا، پھر تو میں جواب نہیں دوں گی. اگر آپ بدلو گی تو میں جواب دے دیتی ہوں. مجھے لگتا نہیں آپ صحیح والا آپ کا چہرہ نہیں تھا. جی کیا کویسچن آپ کے مائنڈ میں؟ شاید میں ان کو جواب دینے کے بھی قابل ہو جاؤں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صرف سوال ہی کرتے رہے نا ہر دفعہ، اور سوال کا جواب ملنے پر عمل نہ کریں تو پھر آپ ایسے ہی رہیں گے. مسئلہ اپنی جگہ پہ رہے گا. کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ حج یا عمرے پہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے اس حکم پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ کروا دیا. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے بعد میں نے کافی غور و فکر کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صرف یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا معاملہ سمجھتے ہیں، عمل کرنے کا نہیں. اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں لفظی حد تک، اس کے لیے خود کچھ کرنا نہیں چاہتے.
بھئی کرنے والا کام ہے، آپ کریں گے تو ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے پھر نہیں ہوگا. جی آپ بتائیے. جی اچھا، میں آپ کی ایک بات جو ہے یہاں پہ اصلاح کرنا چاہوں گی. آپ کہتے ہیں انہیں ہمیں نکالنا ہی ہوگا. ہاں، کوئی اس کو فیل کر سکا؟ کیا سیلف؟ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے کرنا ہے. اللہ سے مدد مانگیں گے، یا اللہ مجھے میرے سے بچا لے. اور جتنا اللہ کی ذات پر اعتماد کریں گے، یقین کے ساتھ وہ بیماریاں نکلیں گی، آپ کی وجہ سے نہیں نکلیں گی انشاءاللہ. جی اب وہ بات تو وہیں رہ گئی جو ان والی بات. ہاں یہ سوچ ایک توحید پرست کی سوچ نہیں ہے. سوچ بدل ڈالیں، کیونکہ کوئی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کی کوئی پاور نہیں. آپ کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہتے ہیں کوئی پاور نہیں کسی کی، کوئی اختیار نہیں کسی کا جب تک کہ اللہ نہیں چاہتا نا. تو آپ اپنے عقیدے کو سٹرونگ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا کہ قوت اور اختیار اللہ کا ہے. کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہے. بھائی اس دنیا میں کسی کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ میری چاہت سے نہ آپ کی چاہت سے. مان لیں، یہی مان لینا ایمان ہے. آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، اوورال یعنی انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. ابھی تقدیر کا عقیدہ پڑھنا ہے نا، تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو یہ معاملہ بھی سالو ہوگا اللہ کے فضل سے. شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ اس نے فلاں کر لینا، اس نے فلاں کر لینا، بھئی اللہ نے توفیق ہی نہیں دینی کسی کو. کوئی کیوں کرے گا؟ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے بارے میں کیا کرے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ برا کیا تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سے کیا چیز مطلوب ہے. آپ مطلوبہ رویہ اختیار کریں. آپ دوسرے کی فکر تب کریں گے جب اپنی ذات کی دلدل سے نکلیں گے. تو آپ مان لیجئے کہ اس دنیا میں ہماری چاہت سے کچھ نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسیجز دیتے تھے اپنے آپ کو. اور کیا آپ کا انٹرسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اپنے آپ کو کیا میسیجز دیتے تھے؟ اگر ہم بھی دیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو انٹرسٹ ہے ایسے میسیجز سے؟ تو تلاش کریں نا، ریسرچ کریں، دیکھیں کون سے میسیجز رسول اللہ دیتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ، میں ایک میسیج آپ کو بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تسبیحات پڑھتے تھے اور نماز میں جو دعائیں کرتے تھے اور نماز کے بعد، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما آتیت. اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو تو عطا کر دے. ولا مؤتی لما منعت. اور کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک دے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتی. میں آپ کو یہ غور کرنے کے لیے پوائنٹ دے رہی. آپ سوچیں اندر سے. اصل پرابلم جو ہے نا ہمارے عقیدے میں ہوتی ہے
اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے. جتنا اس کے لیے غور و فکر کریں گے, دیکھیں کتنی ضرورت ہے نا اسماء و صفات کی, کہ آپ اسے پڑھیں گے, اسے سوچیں گے. اب آپ ناموں کو اپنی پریکٹس میں لانے کے لیے انشاءاللہ تعالی اسماء و صفات کو پڑھیں گے نا, انشاءاللہ اس چیز کا نفع ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا, تو آپ اس کو نقصان کا مالک سمجھتے ہیں نا, تو اس پہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ مجھے یہ نقصان پہنچا دے گا. تو ڈیسیژن آپ نے خود ہی کر لیا. کس بات کا؟ بیٹا خدا پرست ہو جاؤ, خود پرستی سے نکل آؤ, تو پھر آپ کو دنیا ٹھیک ٹھیک دکھے گی, دھند چھٹ جائے گی. جب سورج نکلتا ہے دیکھ لیں آپ, اس وقت دھند ختم ہو گئی, روشنی حرارت چینج لے آتی ہے نا. کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بات یہ ہے کہ نماز میں سجدہ فزیکلی تو ہو جاتا ہے, لیکن انسان اپنے من کو اللہ کے آگے جھکا نہیں پاتا. اور عقیدہ پڑھنا ہی اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں. اپنی خرابیاں لکھیں, اپنی خرابیاں لکھیں جو آپ سوچتے ہیں. اب آپ کو اس بات کے پیچھے ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے نا کہ اصل چیز کیا ہے, کس عقیدے کی خرابی. اللہ کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. جس انسان کا یہ بیلیو ہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کل بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے اٹھے تھے اور سامنے تلوار سونتے ہوئے بدو کو دیکھا, اور اس نے کہا تجھے کون مجھ سے بچائے گا. تو رسول اللہ نے یہ نہیں سوچا اچھا میں قتل ہو جاؤں گا, میرا لہو بہے گا, پھر وہ کس طرح سے ہوگا, پھر میں آئندہ تبلیغ کیسے کروں گا اور اللہ کا پیغام کیسے پہنچاؤں گا, اور یہ کہ میرے صحابی جو ہیں وہ بعد میں میرے بعد کیا کریں گے. سوچ تو اس طرف بھی جا سکتی ہے, نعوذ باللہ. سارا جھگڑا ایک بات نے ختم کر دیا, اللہ. تو آپ اپنی زندگی میں ہر جگہ پہ کہہ دیں اللہ, اپنے آپ کو اللہ کہیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جال ہے, تارے عنکبوت ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. کوئی اگر آپ کو گالی بھی دیتا ہے, آپ کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, کوئی اگر آپ کو تانا دیتا ہے, تو یہ سب کچھ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اس نے مجھے دینا ہی دینا. تو پھر آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کسی کو, ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. وہ موقع جو ہے نہ تو کوئی اگر خاموش ہو جاتا ہے تو کسی انسان کے لیے خاموش ہوتا ہے. اس خاموشی کو آپ اسی لیے تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں نا کہ دوسرا سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں. ہر ایک چیز اللہ نے بنائی ہے, اللہ نے لکھی ہے. مجھ سے جو مطلوب ہے میں نے وہ کرنا ہے, میں نے وہی کرنا ہے جو مجھ سے میرا اللہ چاہتا ہے. اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لینا تو انشاءاللہ رولا ختم ہو جائے گا. جو اندر ہے نا وہ شور. کیوں نہیں, آپ ان پہ ترس کھائیں بھائی. وہ آپ جی اصل میں وہ پرابلم میں مبتلا ہیں, وہ آپ کی شفقت کے مستحق ہیں. آپ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں. بھائی اس وقت پہ دیکھیں موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے. تو انہیں میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب آپ کے بارے میں کوئی بہت باتیں کرے اور آپ کو اس کی باتوں سے بہت تکلیف ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی لڑکیاں شادی ہو کے سسرال جاتی ہیں تو ان کی طرف سے بہت تکالیف میکے والوں کو پہنچتی رہتی ہیں. ایک تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی بات ادھر کی ادھر آ کے نہیں کرنی, اور ریلی پوری لائف میں ایسا نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے فائدہ ہو گیا نا, کہ انہیں تو نقصان سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ ابا جی نے یہ کہا تھا
کہ آپ نے جب بھی کوئی تکلیف فیل کرنی ہے تو تحفہ بھیجنا ہے. جس نے نقصان دیا، جس کو کوئی آپ کے دل میں جس کے بارے میں کوئی بات آئی، آپ اسے تحفہ دیں. اور آپ گفٹ دیتے ہو، کھانے کی چیز دے دیں، کچھ چھوٹی دے دیں، بڑی دے دیں، کچھ بھی، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کر دیں گے. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے دل، آپ کی سوچ جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہے نا، کہ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا کیا تحفہ دوں، تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی نا. سوچ جب بدلتی ہے تو پھر آپ خود یعنی کسی اور سوچ میں چلے جاتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں پیچھے کیا ہوا تھا. تو اللہ کے حوالے کریں معاملات کو. آپ کی عزت کوئی خراب نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، نفع وہ دیتا ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. تو اللہ کا اذن ہے تو اللہ نے ہمارے لیے ضرور خیر رکھی ہے. اعتماد ہے، یقین ہے. اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. جی اصل میں انہیں حق مطلب موقع کی مناسبت سے یعنی جب اچھے حالات ہوں، جب کبھی کوئی ایسی بات کر رہا ہو نا، بہت غصے میں ہو یا بہت زیادہ ایسی بات ہو، اول ان کی باتیں سننی نہیں چاہیے. نمبر 1، جب کوئی ایسی بات کرے، جب کبھی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہو تو ان کی بات کے مقابلے میں ہمیں یہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں کسی مسلمان بھائی کا ذکر شر ہو رہا ہو نا تو آپ ذکر خیر کر دیں. غیبت اسی صورت میں الاؤڈ ہے نا، کہ اگر کوئی بری بات کہہ رہا ہے تو آپ دوسرے فرد کو ڈیفینڈ کریں. جب آپ ڈیفینڈ کرتے ہو تو دوسرا فرد جو ہے اس کے ذہن میں چاہے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات ہو یا نہ ہو، کم از کم وہ سوچے گا ضرور کسی وقت پہ. اچھا پہلو دیکھیں، آگے کوئی 100% برا تھوڑی ہو سکتا ہے، تو اس کی اچھی باتیں، خیر کی باتیں کرنی شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ کہ ان کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا خیر رکھتی ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ یا کوئی آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ نہیں ان میں یہ فلاں خیر کی بات موجود ہے فلاں، تو آپ نے انہیں نا فوڈ فار تھاٹ دے دیے، جس کو وہ بات میں یعنی کسی لمحے پہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. جی ٹھیک ہے. جی پہلے مجھے یہ بتا دیں وہ خواہشات کون سی ہیں جس کو آپ ختم کرتے ہو؟ ہاں وہ خواہش ہے. آپ اس کو واضح کریں کس سے تعلق. ہاں ہاں جتنی اللہ کے لیے محبت ہے نا، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کی بڑائی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، باقی چھوڑ دیں. ٹھیک، یہ اتنا آسان نسخہ ہے نا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیں اس کے ذہن سے، آپ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے نفرت. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے مشکل ہے اس وقت پہ سمجھنا. آپ ہر جگہ پہ وہ جو مجھے آپ نہیں بتا پا رہی نا، اس جگہ پہ آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہو جائے گا. تو اصولی باتیں سیکھ لینی چاہیے، انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ فرقان کسوٹی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.